ایسے خونریز دستے کہ جن کا مقصد قتل و غارت کرنا، لوٹ مار کرنا اور ان تمام علاقوں میں تباہی و بربادی پھیلانا تھا جو مسلمانوں کے زیر قبضہ تھے۔ جب مذہبی جنون عروج پر ہو، جنگ اور خون آنکھوں میں سمائی ہوئی ہو، اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہے، پھر وہ فوج نہیں درندے بن جائے۔ خود یورپی مورخ اور تاریخ دان ان کروسیڈنگ آرمیز کو بدترین حیوان سے تشبیہ دی۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی نہیں مچائی، جب یہ قسطنطنیہ پہنچے اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں انہوں نے وہ فساد برپا کیا کہ وہ بازنٹائن ایمپرر جس نے ان کو بلایا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود پریشان ہو۔ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو عیسائی دنیا میں بھی محفوظ نہیں۔ اب بنیادی طور پر 3 پلیئر تھے جو مل کر یہ کولیشن آف دا ولنگ بنا رہے ہیں۔ ایک بازنٹائن امپائر تھا، ایک کروسیڈرز نائٹ تھے، اور تیسرا پوپ اور اس کے ساتھ عیسائی بادشاہ، ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹ، جو ظاہراً عیسائی بنے ہوئے تھے اور پوری دنیا ان کو عیسائی ہی سمجھتی تھی، اصل میں یہودی۔ انہوں نے عیسائی دنیا سے اس نفرت کو جو مسلمانوں کے خلاف رکھتے تھے مزید بھڑکایا بھی، اور ان کے 2 اسٹریٹجک آبجیکٹو تھے جن کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آبجیکٹو تو یہ تھا کہ عیسائی دنیا کی مدد سے بیت المقدس شریف کو آزاد کرایا جائے اور یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام وجود میں عمل میں لایا جائے، اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس جنگ و جدل کے نتیجے میں ایک طرف یہ یورپین بادشاہوں سے پیسے وصول کریں گے کرائے کے فوجی کی حیثیت سے، اور دوسرا جو لوٹ مار کر کے یہ دولت کمائیں گے وہ دولت دوبارہ قرض اور سود پر یورپ کو دیں گے، یورپ کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ پہلی یورپ میں بینکنگ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹس میں they were the first bankers۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر سے ایک بہت بڑے فتنے کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک باطنی فرقہ پیدا ہوا جس کو تاریخ میں حشاشین یا انگلش میں اساسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مصر سے نکل کر عراق میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے اور پوری امت مسلمہ پر اس وقت اعلان جنگ کر دیا جب باہر سے صلیبی فوجیں امت مسلمہ پر یلغار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے پہ پہنچی، اس کی قیادت خود راہب پیٹر دی ہرمٹ کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس سے مشتمل، باقاعدہ فوجی نہیں تھے، وہ شہری تھے جن کو بھڑکا کر جنگ کے لیے آمادہ کر دیا گیا تھا، اور بغیر تربیت، بغیر ہتھیاروں کے یہ صرف ایک جمع غفیر تھا جس نے مشرقی ساحل پر اپنا مرکز بنایا۔ اس فوج کو سلجوق سلطان نے تو وہیں پر ہی ذبح کر دیا، اور تقریباً تمام فوج اسی کنارے قتل کر دی گئی جہاں یہ اتری تھی۔ پیٹر دی ہرمٹ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ جا چکے۔ 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے بدشگونی سے ہوتا۔ مسلمان سلجوق سلطان ان کے ہراول دستے کو بری طرح تباہ و برباد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سلجوق سلطان سے ایک کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے، اور مزید پیچھے آنے والی نہ تو کوئی فوج ہے، یا اگر ہوگی بھی تو وہ اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی فوج سے ان کو واسطہ پڑا تھا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ پیچھے باقاعدہ فوجیں آ رہی ہیں کہ جس کی قیادت یورپین بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سیاسی قیادت کمزور ہونے اور کسی مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس خطرے کا احساس ہی نہیں کیا گیا جو اب ایک بہت بڑی آندھی اور طوفان کی شکل میں پورے یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی فوجیں بہت بھاری تعداد میں قسطنطنیہ سے آج کی ترکی میں داخل ہوئی، اور وہاں سے ہوتی بھی شام کے ساحل کے پاس سے سیدھا بیت المقدس پہنچی اور بیت المقدس پر قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس شریف میں ہوتا ہے وہ تاریخ کی اتنی دہشتناک داستان ہے کہ خود یورپی مورخ بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ 1,00,000 مسلمان ایک ہفتے میں بیت المقدس شریف کے اندر ذبح کیے گئے۔ صرف مسجد اقصی میں 10,000 سے زائد مسلمانوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب پوپ کو اس فتح کی خبر دی گئی تو خط میں یہ لکھا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آیا ہوا ہے۔ مسجد عمر میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نماز ادا کی تھی، وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے انسان داخل نہیں ہو سکے۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر مارا جاتا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے پھینکا جاتا، آگ میں زندہ جلایا جاتا، اور دنیا جہان کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو عیسائیت کے نام پر
ان کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف میں نہ کیا ہو۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہوں کو گھروں میں بند کر کے آگ سے زندہ جلایا جاتا اور ایسی خون ریزی کی گئی کہ انسانیت شرم سے ڈوب مری۔ Yesu Yesu liye mbinguni, Yesu Yesu amina Baba, Yesu Yesu liye kujina lako litukuzwe. Baba Yesu Yesu liye mbinguni, Yesu Yesu amina Baba, Yesu Yesu liye kujina lako litukuzwe. Utupe chakula chetu tunachokihitaji, tusamehe makosa yetu. Katika majaribu lakini tukokoe na yule milele na milele. اب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال کے بعد بیت المقدس شریف کو دوبارہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔
1177 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد